دینی اعتبار سے ہمارا معاملہ بے فکری کا ہے. ہم ذرا کچھ ظاہری چیزوں سے بچ گئے، ظاہری گناہوں سے بچ گئے، اور ظاہری اعمال کی کچھ توفیق ہو گئی، کچھ نیک اعمال ہونے لگے. اب تو ہم نے سمجھا کہ صاحب اب تو کوئی ہے ہی نہیں صاحب، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو اشراق پڑھتا ہوں، میں تو تسبیح پڑھتا ہوں، میں تو تلاوت کرتا ہوں، میں نمازی ہوں، میں فلاں ہوں. آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ والے بزرگان دین اسی کی فکر کرتے ہیں، اور نیک اعمال کی اگر توفیق ہو تو صرف اللہ کی طرف سے سمجھے. جو برائی ہے وہ ہمارے نفس کی خباثت ہے، ہماری گندگی ہے. آدمی اللہ کی حمد کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اسی میں پوری زندگی گزارے. اخیر وقت تک آدمی اپنے سے مطمئن نہیں ہو سکتا. اپنے سے مطمئن ہو جانا خطرے کی بات ہے. ایک بزرگ سے ان کے شاگرد نے، وہ بھی بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، وہ پریشان اپنے استاد کے پاس گئے. جا کے کہنے لگے حضرت بہت بے چین ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. میرے اندر خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اطمینان نصیب کر دے کہ میں بالکل. تو انہوں نے کہا کہ کیا دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ تو کفر کی دعا ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ ایمان تو خوف اور امید کے درمیان ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل ایسا ہے کہ اس میں دو برتن ہیں، ایک امید سے بھرا ہوا ہے، ایک خوف سے بھرا ہوا ہے. پوری زندگی مومن کی ایسی گزرتی ہے کہ اس کو جہاں اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے وہاں اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا ڈر ہوتا ہے، اپنی جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ڈرتا رہتا ہے. کہ مومن تو اخیر تک ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے. تو انسان اپنی فکر کرے، میرے اندر کبر نہ ہو، میرے اندر ریا نہ ہو، اور میرے اندر عجب نہ ہو، اور میرے اندر نفاق نہ ہو. انسان اپنے دل کی فکر کرے، دعا بھی مانگتا رہے اللہ تعالیٰ، اور زندگی بھر اپنے کو بیمار سمجھتا رہے. اس وجہ سے کسی کو گناہوں میں مبتلا دیکھے تب بھی حقیر نہیں سمجھ سکتا آدمی. گناہ کو تو گناہ سمجھے گا مگر گناہگار کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، اور اپنے کو ہمیشہ آدمی بیمار سمجھے. ایک بزرگ کے متعلق میں نے سنا تھا، ہمارے شہر ہی کے ایک بڑے عالم اور مفتی ہیں، وہ حضرت وہاں حرم میں تھے، اور وہ بزرگ پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو بہت سی بیماریاں تھیں. تو یہ شاگرد تھے، گئے اور حضرت سے طبیعت پوچھی اور پوچھا کہ حضرت صحت کیسی ہے. تو ان کو بہت ساری بیماریاں لاحق تھیں. وہ فرمانے لگے کہ بھائی ان جسمانی بیماریوں کا کیا پوچھتے ہو، کہ موت کے ساتھ تو یہ جسمانی بیماریاں ختم ہو جانے والی ہیں، فکر تو ان بیماریوں کی ہے جن کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے. صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں 200 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اوپر نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. جا کے پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام تو منافقین کی فہرست میں نہیں. آج ہم دوسروں کے چہروں میں نفاق ڈھونڈتے ہیں. ارے صاحب اوپر سے بول رہا اندر سے ایسا ہے، اوپر سے ایسا بولتے ہیں اندر سے ویسا کرتے. آج ہمارا حال یہ کہ ہم مختلف موقعوں پر دیکھ رہے ہیں تو دوسروں کے چہروں میں نفاق ڈھونڈ رہے ہیں، اور اپنے متعلق مطمئن ہے کہ صاحب میرے اندر نہیں ہے کچھ بھی. میرے دوستو، یہ حالت اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی اپنی فکر کرے اور اپنے متعلق ڈرتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچا دے، اور دونوں گندگیوں سے پاک و صاف فرما دے، اور اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.